الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد قابل صد احترام صاحب مجازین سلسلہ عالیہ، قابل احترام ڈوین الامیر محترم رحمۃ اللہ ملک صاحب، قابل احترام امیر سلسلہ عالیہ لاہور، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ اللہ جل شانہ کا شکر گزار ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے آپ کی ذات عالی میں۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو عاجزی اور انکساری رب العالمین سے روز معاشر کا یقین رکھتے ہیں اور کثرت ذکر الہی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ قیامت تا وقت نہیں آئے گی کہ جب تک اس کارگہ حیات میں آخری اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے۔ ہمارا آج کا موضوع کے اعتبار سے وہ انداز ہے کہ اس بارے میں سوچ کے اظہار رائے پر اپنا انداز فکر بیان کرنے سے پہلے انتہائی شدت سے اس بات کی تشنگی محسوس ہوتی ہے کہ کتنے کم علم ہیں، کتنے کمزور ہیں، اس اعلیٰ ذکر کو کیسے ادا کر سکیں گے، یہ سمجھ نہیں آتا۔ جب انسان پریکٹیکل لائف میں ہوتا ہے تو حاضرین محفل معاشرے کی ہر اچھائی، ہر برائی، ہر خوبصورتی، ہر بدصورتی اس کی زندگی کے ساتھ چلتی ہے۔ چونکہ اگر معاشرے سے کٹ کر رہا جائے تو پھر آپ جہاں جس حالت میں رہ رہے ہیں اسی طرح کے حالات ہوں گے، لیکن جب آپ ایک پریکٹیکل انسان کے طور پر معاشرے میں زندگی بسر کریں گے تو معاشرے کے ہر حالات آپ پر بھی اثر انداز ہوں گے، آپ کو بھی ہر حالات کو دیکھنا پڑے گا، ہر حالات میں سے آپ کو بھی گزرنا پڑے گا۔ اسی طرح معاشرے کے مختلف حالات، ادوار، رواجات دیکھتے، معمولات زندگی میں سے چلتے چلتے انسان بارہا بیٹھا کسی اور وجہ سے ہوتا ہے، سفر کسی اور طرف کر رہا ہوتا ہے، لیکن گرد و پیش کے جو حالات جب اسے متاثر کرتے ہیں تو ان سے اپنے وجود پر جو ایک کیفیت طاری ہوتی رہتی ہے، وہ بھی ایک انسان کی اپنی ایک سوچ ہے، ایک اس کا اپنا انداز ہے جس سے شاید ساتھ بیٹھا ہوا انسان بھی آشنا نہیں ہوتا۔ ماہ مبارک ربیع الاول، ہم تو اسلامی مہینے مبارک کے نام بھی پوری طرح ہمیں تو نہیں آتے، اس حالت کو ہم پہنچ چکے ہیں کہ اسلامی مملکت ہے اور ہمیں پوری طرح اپنے ماہانہ جو نام ہے اسلامی وہ بھی نہیں آتے۔ تو ماہ مبارک ربیع الاول جب آتا ہے تو ملک کے طول و عرض میں اپنے اپنے انداز سے اظہار محبت کیا جاتا ہے۔ امت مسلمہ میں ایک محبت کا نیا انداز، ایک نئی لہر دوڑتی ہے۔ یہ وہ جگہ، یہ وہ دربار ہے جس سے متعلق رب العالمین کا ارشاد ہے اور ان حضرات سے ارشاد ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، ان میں وہ ہستیاں بھی تشریف فرما ہیں
جو خلافت راشدہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی امین تھے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ خبردار تمہاری آواز میرے حبیب کی آواز سے بلند نہ ہو جائے۔ اب اگر ان کی حیات مبارکہ دیکھی جائیں، ان کے حالات زندگی دیکھی جائیں، تو حاضرین محفل یہ جو لفظ محبت ہے، یہ جو لفظ عشق ہے، یہ جو لفظ جان نثاری ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر محبت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان الفاظ کے زمرے میں نہ لایا جائے تو یہ الفاظ اپنے معنی کھو جائیں۔ یہ جو آج ہمارا اظہار محبت ہے، ہماری جو انداز فکر ہے، ہمارا جو رہنے کا اور انداز محبت ادا کرنے کے انداز ہیں، یہ سارے کو اگر دیکھا جائے تو خوف آتا ہے، شریر کانپ جاتا ہے کہ اگر ہم سے یہی سوال ہوگا کہ تم نے میرے حبیب سے اظہار محبت میں حدود و قیود پھلانگ دی، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے پاس کچھ اس سوال کا جواب آ سکے۔ جو جو وقت گزرتا ہے، خیر القرون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ دنیا کے بہترین زمانے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی اس جہان میں زمانے گزرے ہیں یا گزریں گے، ان تمام میں بہترین زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، آپ کا زمانہ مبارک۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، تابعین و تبع تابعین کا، یہ تین زمانے الگ ترتیب آپ کا ارشاد عالی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آخری زمانے میں ایسے بھی انداز ملتے ہیں کہ صحابی رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے حبیب نے منع نہ فرمایا ہوتا تو میں زندگی سے بہتر موت کو ترجیح دیتا اور اللہ سے موت مانگتا۔ یہ زمانہ اچھا نہیں رہا، وہ کہہ سکتے ہیں۔ کیوں کہہ سکتے ہیں؟ کہ انہیں معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی۔ جب آپ اس کارگہ حیات سے، جب آپ اس دار فانی سے پردہ فرما گئے، تو وہ اس کہنے میں حق بجانب تھے کہ زمانہ وہ نہیں رہا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے۔ وہ ہستیاں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق جب واقعات کو دیکھا جائے، ایک صحابی کو ایک بچہ شام کو عشاء کی ادائیگی کے لیے مسجد میں لاتا ہے، خود چل کر آتے ہیں، واپسی پر بچے کو ہاتھ تھامے گھر جاتے ہیں۔ فجر کو بچہ پھر ہاتھ پکڑے مسجد میں لاتا ہے، نماز پڑھ کے پھر خود چلے جاتے ہیں، سارا دن اپنا کام کرتے ہیں۔ مصروفیات دنیا میں وہ بھی چل رہے ہیں۔ کسی نے ان سے عرض کی کہ کیا آپ کو رات نظر نہیں آتا؟ انہوں نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں دن کا اختتام جب مسجد نبی میں آتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی سے اپنے حجرے مبارک میں تشریف لے جاتے ہیں، جب آپ یہ تشریف لے جاتے ہیں اور قدم حجرے مبارک میں رکھتے ہیں، میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں۔ صبح مجھے بچہ یہاں پکڑ کر لاتا ہے اور میں یہاں آ کر اس رخ پہ بیٹھ جاتا ہوں کہ جب آپ حجرے مبارک سے تشریف لائے گئے، جب مجھے اطلاع ہوتی ہے میں آپ کی ذات اقدس پر آنکھ کھولتا ہوں۔ میرا دل نہیں چاہتا کہ آپ پر نظر میری بند ہو، دوبارہ کسی چیز پر پڑے، میں نظر کا دیکھنا، اپنا دیکھنا بھی آپ کی ذات اقدس سے شروع کرتا ہوں۔ وہ ہستیاں جن کی زندگیوں کے دار و مدار آپ کی ذات اقدس، آپ کے جنبش، آپ کے اشارے پر تھے، صلح حدیبیہ سے پہلے جب یہ حالات آئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا کفار سے بات چیت کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں، اور انہوں نے آپ کو قید کر لیا اور ایک خبر نشر ہو گئی کہ شاید آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس لمحے ان حالات میں جو واقعات چلتے رہے، جو گفت و شنید چلتی رہی، اس لمحے میں ایک کافر سردار جسے موقع ملا تھا مختلف سلطنتوں کے
عمراء سے ملنے کا، بادشاہوں سے ملنے کا، حالات دنیا کو دیکھنے کا، تاجر بھی تھا، مختلف انداز سے دنیا میں سفر بھی کیے تھے. وہ کفار مکہ کی طرف سے آخری جو بات ہو رہی تھی وہ نمائندہ کفار مکہ کی طرف سے تھا. اور اس بات چیت کے دوران جب وہ واپس پلٹا اور جس بات سے کفار مکہ معاہدہ کے لیے تیار ہوئے وہ اس کے آخری الفاظ تھے. اس نے کہا میں نے بڑے بڑے جاہ جلال دیکھے ہیں بادشاہوں کے، شہنشاہوں کے، لیکن ایسے چاہنے والے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے میں نے دنیا میں کیسر و کسرا کے دربار پہ بھی نہیں دیکھے. آپ اگر کسی طرف تھوک مبارک بھی پھینکنا چاہتے ہیں تو اس پر بھی دھکا لگ جاتا ہے، نیچے کوئی نہیں گرنا دیتا. لعاب مبارک کو بھی ہاتھ پر لیتے ہیں اور پوری جوش سے وہ اپنے چہرے پر ملتے ہیں، وجود پر ملتے ہیں، سینے پر ملتے ہیں، اور جسے وہ نصیب ہو جائے وہ دنیا کا خوشبخت ترین انسان تصور کرتا ہے اپنے آپ کو. یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے آپ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکیں. یہ اپنی جانیں نشاور کر دیں گے آپ کے ایک حکم پر، اس لیے بہتر ہے ان سے معاہدہ کرو. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اظہار محبت کیا، اور اس سارے انداز کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدح و ثنا رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی ہے اس سے بات نہ کو بیان کر سکتا ہے نہ کو بیان ہو سکتی ہے. تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برکات و فیضات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انداز، وہ فکر ہے جو ہم جیسے گناہگار، کمزور، خطا کار، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں اپنے جیسے لوگ جنہیں اللہ نے اس معاشرے میں کوئی مقام دے دیا ہے وہ ہمیں سلام دینا نہیں پسند کرتے، ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ہمارے ساتھ گفت و شنید کرنا وہ پسند نہیں کرتے. حالانکہ ہم ہی طرح کے وہ انسان ہیں، اسی طرح کے ان کی بھی ہاتھ پاؤں بازو، اسی طرح کی ان کی صحت، بیماری، زندگی، موت، ہر چیز ان کے بھی ساتھ ہے. وہ بھی اس کارگاہ حیات میں اسی انداز سے زندگی کے وجود کی جو حالات ہیں زیر و بم ہے اسی طرح جس طرح ایک غریب اور عام آدمی ہے، لیکن وہ پسند نہیں کرتا کہ یہ کوئی میرے لیول کے لوگ ہیں. وہ رحیم ہے، کریم ہے. یہ اس نے ہم پر مہربانی فرمائی کہ اس نے ہمیں بحیثیت مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ عطا فرما دیا. یہ اس کا احسان ہے. جس تعلق پر، جن عبادات پر ہمیں مشکل پیش آتی ہے، ہمیں مجاہدہ لگتا ہے، تکلیف لگتی ہے عبادات کی ادائیگی میں، احکامات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ان پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے. اس کی اگر حقیقی تصویر دیکھی جائے، اس کا اصل رخ دیکھا جائے تو سمجھ آتی ہے یہ احسان ہے رب العالمین کا کہ اس نے ہمیں بحیثیت مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ عطا فرمایا. یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں وہ عبادات، وہ انداز بتلائے جس سے اللہ کی رضا، جس سے رسول رضا الہی نصیب ہوتا ہے. حاضرین محفل، یہ وہ دنیا، وہ انسان ہے جسے اسی طرح کا انسان بلانا، بات کرنا، ہاتھ میں لانا پسند نہیں کرتا. اسے رب العالمین نے، مالک کل کائنات نے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جب اس آیہ مبارکہ کو رب العالمین ارشاد فرماتا ہے تو اس کے معنی و مفاہیم میں اگر آپ جائیں، معنی بعید میں اگر آپ جائیں تو ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ایک خالق کی ذات ہے، باقی تمام مخلوق ہے. ایک طرف رب العالمین، تمام طرف عالمین، ایک خالق باقی تمام مخلوق. اور جب ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے میرے حبیب میں نے تجھے تمام مخلوقات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے باعث رحمت فرمایا ہے، تو سمجھ آتی ہے کہ اس کائنات کو حیات بخشنا، وجود بخشنا، اس وجود کو روانی عطا فرمانا اور ہر ایک کی ہر ضرورت پوری کرنا، وقت معین تک اس کو دوام عطا فرمانا، مرہون منت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک پاک.
یہ اس بات کی ہمیں وہ ادراک یہاں نہیں آئے گا جس روز ہماری اس عارضی دنیا کی زندگی کا کو انقطاع آئے گا، حیات برزخیہ شروع ہوگی۔ حاضرین محفل، اس دن ہر چیز عیاں ہو جائے گی، اس سے زیادہ ہمیں نظر آئے گا جیسے میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا مجھے اور آپ کو خواتین و حضرات آج کے اس حالات میں، جسے میں نے عرض کیا، خطا ہونا، گناہ ہونا، کمزوری ہونا، اس کو ماننا، اس پر شرمندگی محسوس کرنا، یہ اتار چڑھاؤ، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن دین اسلام کو کلی طور پر رواجات میں لے جانا یہ الگ بات ہے۔ حضرت متضل علی سے ایک دفعہ میں نے عرض کی کہ میں نے آپ کو زندگی میں، شروع کی زندگی میں، حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیانات میں نے نہیں دیکھا کہ بیان کرتے کرتے کبھی آپ کی آنکھ میں آنسو آیا ہو، لیکن آپ جب بیان فرماتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ اتنی نرمی پیدا ہوئی؟ انہوں نے فرمایا، بڑا قریبی عزیز بھی اگر کوئی فوت ہو جاتا تو مجھے شرمندگی محسوس ہوتی تھی کہ مجھے رونا نہیں آتا تھا، لیکن ایک دفعہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا اور روضہ رسول کے قریب تھا تو میرے دل میں خیال گزرا کہ وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کیسا ہوگا، تو اللہ جل شانہ نے وہ موقع، وہ دن میرے سامنے عیاں فرما دیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ حالات دیکھے، وہ فکر، وہ انداز دیکھے، وہ تڑپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دیکھی، آپ کے جسد مبارک کو برزخ میں منتقل ہوتے دیکھا۔ اس دن سے آج تک جب بھی کوئی کیفیت کی بات ہوتی ہے ضبط ٹوٹ جاتا ہے۔ موقع ہے، آنسو جو آتے نہیں تھے اب رکتے نہیں ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا احسان ہے ان ہستیوں پر جنہیں وہ نصیب میت ہوئی، اور انہی کا یہ حصہ ہے کہ انہوں نے وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کیا۔ ماہ مبارک کے ربیع الاول، ہم نہیں، مسلمان نہیں، انسان نہیں، اس عالم آب و گل نہیں، عالم خلق کی ہر تخلیق منائے کہ وہ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا، کہ ان پر اللہ کی رحمت ہے، صرف ہم نہ منائیں، کل کائنات منائے۔ یہ وہ دن ہے جس دن رب العالمین، وہ رحیم، وہ کریم، اگر اللہ کی رحمت کو اس دنیا میں مجسم کسی نے دیکھا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اس دور کے اللہ کے جن پر احسان ہوا انہوں نے دیکھا۔ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، ولادت باسعادت کے انداز، آپ کی پیدائشی یتیمی، آپ کا خوبصورت انداز بچپن، نوعمری، وہ حالات، آپ کے بکریاں چرانا، اس دن سے مائی حلیمہ کے دودھ سے لے کر بکریاں چرانے تک آپ کی زندگی کے انداز، وہ ایک خوبصورتی، وہ بادلوں کا سایہ کرنا، وہ حالات دنیا کا اظہار محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا، مخلوقات خدا تو جانتی تھی۔ پھر وہ چلتے چلتے غار حرا میں وہ موقع آیا جب جبرائیل امی آپ کے پاس حاضر ہوئے اور اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اس لمحے جب وحی الہی شروع ہوئی، اس لمحے بعثت کہتے ہیں اس بات کو۔ آپ کی پیدائش مبارکہ سے لے کر وحی الہی تک، یہ جو آپ کی زندگی کے دن مبارک تھے، آپ نے مکہ مکرمہ میں ایسے گزارے کہ کفار مکہ نے صادق و امین آپ کے لیے خطاب جو ہیں آپ کی طرف آپ پیش کیے۔ زندگی کا ایک ایک شعبہ، ایک ایک انداز آپ دیکھتے آئیں، بہت خوبصورتی، بہت نکھار ملتا ہے۔ آپ کو نسبی طور پر جو رشتہ نصیب ہوا وہ آپ کے قریش جو ہیں عزیز و اقارب وہ تھے۔ نسبی رشتہ آپ کو جو اپنا نسلی اور اپنا اس کے قوم کا جو رشتہ ہے وہ تو قریش مکہ کو تھا۔ میرا اور آپ کا وہاں کیا تعلق ہے؟
میرا اور آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گو اللہ کا احسان ہے کہ کسی نہ کسی حوالے سے وہ تعلق نصیب ہے. میں عموماً بات کرتا ہوں کہ آپ کی ذات اقدس سے تعلق جو ہے نسبی وہ ان کو حاصل ہے جو آپ کی نسل سے. اجماع امت کو اگر دیکھا جائے، ایک عمومی امتی کو اگر دیکھا جائے اور اس تخلیق کا جو مقصد ہے اس کو دیکھا جائے اور اس کے تکمیل کے حصول کی اس کی جو اللہ کے احکامات ہیں اسے دیکھا جائے، تو اس تمام کارگاہ حیات کا جو مقصد سمجھ آتا ہے وہ آپ کے ساتھ ایمانی تعلق پر جا کر انحصار کرتا ہے. اور مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے اللہ کی مخلوق کا اگر اندازہ کرنا ہو، اپنی ذات کا اگر اندازہ کرنا ہو، تو مخلوق دیکھیں اللہ کی کتنی مخلوق ہے، کتنے فرشتے ہیں، کتنے آسمانوں کی مخلوق ہے، عرش کی مخلوق ہے، کتنی زمین کی مخلوق ہے، کتنی زیر زمین مخلوق ہے، کتنی فضاؤں کی مخلوق ہے، کتنی زیر آب مخلوق ہے. اگر آپ اندازہ اور گنتی کرنا شروع کر دیں، میں نہیں سمجھتا کہ زندگی تمام ہو جائے اور یہ گنتی مکمل ہو جائے. بلکہ وہ گنتی کیا، اگر اپنا نمبر لگانا ہو اشاریہ لگا لیں اور زیرو ڈالتے جائیں اور ایک ذات کے لکھنے کا نمبر نہیں آئے گا، زندگی تمام ہو جائے گی. اور ہم جیسے وہ انسان جنہیں ہم جیسا ہم سے دنیا کے حالات میں بہتر بلانا پسند نہیں کرتا، ہمیں اللہ نے تمام مخلوقات سے کٹ کر، تمام مخلوقات سے ہٹ کر ایک رشتہ عطا فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ کون سا ہے؟ ایمانی رشتہ. جب بعثت رحمت عالی، جب اللہ کی وحی نازل ہوئی، جب احکامات دین نازل ہوئے، تو بحیثیت مسلمان جب ہم پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں ایک رشتہ نصیب ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. اور جس ہستی کے صدقے کل کائنات کو رب العالمین نے وجود بخشا، کیا وہاں اظہار محبت، کیا اس انداز فکر جو آپ نے خود اختیار فرمایا، اختیار کرنے کا حکم عطا فرمایا، اسے اختیار کر کے کیا بندہ دنیا و آخرت میں ناکام ہو سکتا؟ اور اگر ہم اپنے حالات دیکھیں، اس وطن عزیز کے حالات دیکھیں جس پر لکھوکھا جانوں کے نذرانے پیش ہوئے اور اسے اسلامی حکومت کے طور پر بنانے کے لیے وہ نذرانے اور وہ قربانیاں پیش کی گئیں، اور آج کے جو حالات، جو تڑپ، جو خرابی، جو کیا میں اور آپ ہم نہیں اسے دیکھ رہے، اسے فیس نہیں کر رہے. جو ضروریات زندگی ہمیں حکومت وقت نے ایک بحیثیت اس ملک کے شہری دینی ہے، اس میں سے کون سی ہے جس پر ہمیں تسلی ہو؟ اپنے ملک میں، اپنے بازاروں میں، اپنے شہروں میں، اپنی سڑکوں اور گلیوں پہ گھومتے ہوئے انسان خوف زدہ رہتا ہے کہ اگلے لمحے میرے ساتھ کیا ہو جائے. اس سارے حالات کی برائی کو جب ہم دیکھتے ہیں، پھر اپنی مخلوق جو ہمارے یہ بھائی بہن ہیں اس ملک کی، جو ایک احباب ہیں، ان کی خواہشات کو دیکھتے ہیں، تو ہر کوئی بولتا ہے کہ ہمارے پاکستان کی مخلوق تبدیلی چاہتی ہے. ہر پاکستانی تبدیلی چاہتا ہے. بڑے خوبصورت سے انداز بیان ملتے ہیں، بڑی خوبصورت باتیں اور قوانین ملتے ہیں، بڑے انداز فکر تبدیلی کے ملتے ہیں. کبھی کسی کے منہ سے یہ بھی سنا کہ ہم آپ کو دین اسلام کی طرف لے جائیں گے؟ جس بات کو ہم چھوڑ کر ذلیل ہوئے ہیں، جس راہ کو، جس انداز فکر کو، جس اظہار محبت کا ہم پر قرض ہے کہ ہم ربیع الاول کے حوالے سے جو اظہار محبت کرتے ہیں، ایک طرف اپنے آپ کو کھڑا کریں، ایک طرف احکامات دین کھڑی کر کے دیکھیں، تو سمجھ آتا ہے کہ یہ اظہار محبت کیا ہم اس میں حق پر ہیں. اور ساری بات کو کوئی نہ پوچھتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ جانتا ہے، نہ اس دین اسلام سے ہٹ کر، نہ اس دار فانی میں ہم ایک سکون کا لمحہ حاصل کر سکتے ہیں. اور اللہ معاف کرے اگر اسی طرح ہم اس دار فانی سے چلے گئے تو عبدالآباد تکلیف لے رہیں گے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جان کی بازی لگانے تک کی بات آ جاتی ہے لیکن دین اسلام کی کوئی بات نہیں کرتا. اور بھائی میں نہیں کرتا، آپ نہ کریں، کوئی نہ کرے، کیا یہ حق ہمارے نہ ماننے یا نہ ماننے کا مرہون منت ہے؟ کیا یہ جو زندگیوں کی روانی ہے ہماری پابند ہے؟
کیا حیات برزخیہ وہ بھی اگر نصیب ہوئی 4 گز زمین، کیا وہ ہمارے اختیار میں ہے؟ جاؤ جلال، یہ لشکر، یہ دنیا کی کوششیں، یہ محنتیں، یہ کاوشیں ہمارے ساتھ چلی جائیں گی؟ اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اگر ہم اس وطن عزیز پر اسلام کا نفاذ نہیں کر سکتے تو یہ 16واں کروڑواں حصہ، یہ 18واں کروڑواں حصہ، یہ تو ایک پاکستان ہے، یہ 6 فٹ کا جو پاکستان ہے، اس میں مجھے اور آپ کو کیا رکاوٹ ہے دین اسلام کے نفاذ پر؟ تو اس لیے میں آج اس موقع پہ مجھے یہ نہیں خواہش کہ کتنے لوگ تشریف رکھتے ہیں کتنے نہیں رکھتے، لیکن میری یہ تمنا ہے کہ حاضرین محفل میں سلسلہ عالیہ کے احباب ہیں یا ہمارے معزز مہمان ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے اس ربیع الاول کے اس پروگرام کا حاصل تب ہوگا جب ہم یہاں سے اٹھیں اور اپنے آخری وقت تک اس دم پر لڑتے جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات پر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا، آپ نے کس انداز فکر پر اپنے عزیز و اقارب کو شہید کرایا، آپ نے کس انداز فکر میں ساری زندگی جس تڑپ میں گزاری، آپ نے کون سے انداز پر اپنے دندان مبارک شہید کیے، آپ نے اپنے کون سے انداز پر لہو مبارک، وہ لہو مبارک جس کا صدقہ کل کائنات ہے دین اسلام کے لیے۔ یہ آسمان شاہد ہے کہ اس زمین پر، اس مٹی پر گرا۔ آج ہم اظہار محبت کرتے ہیں اور زندگیوں میں مرضی اپنی ہے، انداز فکر اپنے ہیں، اور کہتے ہیں ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ جو انداز ہیں، جو اظہار محبت کے انداز ہیں، انہیں اگر دیکھا جائے، کیا ہم اپنے انداز بیان کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں؟ کیا ہم اپنی واہ واہ اور روپے اور پیسے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں؟ اور اگر یہ سارا کچھ حاصل ہے حاضرین محفل، یہ اس کارگاہ حیات میں ہی رہ جائے گا، ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے اعمال جائیں گے اور کچھ نہیں جائے گا۔ یہ واہ واہ بھی یہیں رہ جائے گی، یہ مال و زر بھی یہیں رہ جائیں گے، اور ٹک ٹک زندگی کی چلی جا رہی ہے۔ میری یہ خواہش ہے، میری یہ دعا ہے اپنے سمیت کہ رب العالمین ہمیں دنیا میں وہ انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بسر فرمائی، جس پر اپنے اصحاب کو سبق عطا فرمایا، ایک ایک عمل کی تصحیح کی۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجماع آج تک ہمیں وہ پہنچانے کا سبب ہے۔ یہ وہی قرآن کریم نہیں ہے جو رب العالمین کا ارشاد ہے؟ کہ یہ وہی قرآن کریم نہیں ہے جو لبھائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا ہوا، جسے ہم سنبھال کر، جسے ہم اپنے کپڑوں سے، خوبصورت کپڑوں سے ڈھانپ کر گھروں کی زینت بنا دیتے ہیں اور برکت سمجھتے ہیں؟ کیا یہ وہی قرآن کریم میں نہیں ہے جس میں احکامات دین اسلام موجود ہیں اور عملی زندگی کے انداز، وہ انداز جو رب العالمین نے پسند کیے، وہ انداز جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، کیا یہ سارے اسباق وہی نہیں ہیں؟ ہماری اس محفل میں بزرگ بھی تشریف فرمایا، بچے بھی ہمارے بیٹھے ہیں، ہمارے ہم عمر بھی بیٹھے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ یہ جو بچے ہمارے سامنے اس محفل میں بیٹھے ہیں، کبھی ہم بھی ایسی اس عمر میں نہ تھے؟ کسی بزرگ سے، کسی سفید ریش ساتھی سے پوچھے، کیا اس کا بھی بچپنا تھا؟ اس کی بھی کسی نے انگلی پکڑی تھی کہ اسے کی زندگی کے چلنے میں ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ کسی نے چلنا سکھایا تھا کہ نہیں؟ اور آج جو بال سفید ہو چکے ہیں، جب زندگی کے حالات سے گزر کر اختتام کو پہنچ رہے ہیں، تو کیا ان سے پوچھا جائے اس بچپنے سے جب والدین نے انگلی پکڑی تھی اور اس سفید ریش ہونے تک کتنا وقت گزرا ہے؟ سمجھ نہیں لگتی، یہ وقت اس طرح گزر جاتا ہے۔ میں اور آپ جس عمر میں بھی ہیں، اپنے بچپن سے اس عمر تک کا وقت دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ اس سارے گزرتے وقت میں کتنا کا احساس ہے کہ یہ بہت زیادہ وقت بیتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی، کل کی بات لگتی ہے۔ تو کیا گارنٹی ہے کہ جو چند ثانیے باقی ہیں ان کے گزرتے ہوئے کتنی طوالت ہوگی؟ اور یہ اللہ کا احسان ہے۔ حدیث مبارکہ جو میں نے اپنے بیان کے دوسرے حصے میں پیش کی تھی کہ دنیا کا قیام حدیث مبارکہ سے ملتا ہے کہ 2 وجہ ہیں دنیا کی قیام کی۔ ایک، جس سال حج کا طواف،
حج کا طواف جس سال بیت اللہ شریف کا ختم ہوگا اور آخری اللہ اللہ کرنے والا اس دنیا سے اٹھے گا، پھر اس دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی، تو سمجھ آتی ہے کہ دنیا اگر قائم ہے، کرنے والے کی موجودگی تک یہ قائم رہے گی، یہ ان کے صدقے ہے۔ تو آپ پورے خلوص سے تعوذ اور تسمیہ پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، اور متوجہ اللہ ہو کر خیال کریں کہ سانس اندر جائے تو لفظ اللہ، دا ورڈ اللہ، لفظ اللہ سانس کے ساتھ دل کی گہرائی میں اترے۔ جب سانس خارج کریں تو خیال کریں ہو کی چوٹ واپس دل پر لگے۔ اسے 2-4 منٹ آپ کر لیجئے گا، آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ جو بات وہ بھائی کہہ گیا تھا اس سے آپ پر کیا فرق پڑتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات اسی سے متعلق یہ ہے کہ عبادات اللہ کے حکم کے لیے ہوتی ہیں، مصائب دنیا کے لیے نہیں ہوتی۔ آپ کو عرض کر رہا تھا کہ مصائب دنیا ہم مقدم رکھتے ہیں، ہم جب نعت بھی عرض کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ہم پھر دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو دنیا میں بھی یہ آپ کو تقویت دے گا، لیکن اس کا حق تب ادا ہوگا جب حصول رضائے الہی کے لیے آپ اسے اختیار کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔